جانے والے جو بھی حجاج ہیں، چاہے وہ ٹور سے جائیں چاہے گورنمنٹ کی طرف سے، تربیت پانے کے لیے 16 تاریخ نوٹ فرما لیں اور صبح 8 بجے ضرور حاضر ہو جائیں، تعلیم حاصل کریں، آپ کا پورا حج ادا ہوگا۔ اور انشاءاللہ اس سال جانے والے حاجیوں اتنے مبارک ہو کہ حضور شیخ الاسلام بھی انشاءاللہ تعالی تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب آئیے حضور کا خطاب سماعت فرمائیں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین، شیخ الاسلام والمسلمین، جانشین محدث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأغديل والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم كما حبت ربنا۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ سنا دو ان کو
سمجھتے ہیں خود کو جو مالک، سنا دو ان کو، سمجھتے ہیں خود کو جو مالک، زمین خدا کی، حکومت میرے رسول کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ الاسلام والمسلمین۔ زمین خدا کی، حکومت میرے رسول، حکومت میرے رسول کی ہے۔ ہاں ہاں، جہان والوں کے قانون کیوں دکھاتے ہو؟ ہاں ہاں، جہان والوں کے قانون کیوں دکھاتے ہو؟ میری نظر میں شریعت میرے رسول کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صراط صلی اللہ صراط السلام علیکم، صلی اللہ علیہ صراط السلام علیکم، صلی اللہ علیہ صراط السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میری نظر میں شریعت میرے رسول کی ہے، نہ رہنے دیں گے ہم ایسوں کو بھی جہنم میں، نہ رہنے دیں گے ہم ایسوں کو بھی جہنم میں۔ گنہگاروں، یہ ہمت میرے رسول کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، گنہگاروں، یہ ہمت میرے رسول، یہ ہمت میرے رسول کی۔ نہ رہنے دیں گے ہم رسول کی۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت و علیہ رسالت میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرمائے۔ ایک بار اور حدیث درود پیش فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی المی علیہ السلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نذران درود پیش فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے جس ارشاد مقدس کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے، ان میں دین پر استقامت والوں کو مخاطب بنا کر فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نحن اولیاؤکم، ہم ہیں تمہارے ولی۔ ولی کے مشہور و معروف تین معنی، ایک تو ہے قریب اور ایک ہے مددگار اور ایک ہے دوست۔ تو ہم تمہارے قریب ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے دوست۔ تین معنی سے یہ مفہوم الگ الگ بنتے ہیں۔ مگر سوال یہ، ہم یہ کون؟ یہ نحنو، یہ کون فرما رہا؟ یہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم؟ تو
تو تفسیروں میں دو باتیں ملتی ہیں. پہلے تو یہ کہ فرشتے کہہ رہے ہیں، دوسری ہے کہ خود رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا. تو اس آیت کریمہ کی کل 6 تفسیریں ہوں گی. 3 تو وہ جو فرشتوں سے متعلق، اور 3 وہ جو ذات الہی سے متعلق. اب پہلے آپ فرشتوں کی بات لے کے شروع کریں. موسم ٹھنڈا ہے، اس کا بھی میں لحاظ رکھوں گا. یعنی فرشتے یہ کہتے ہیں ہم تمہارے قریب ہیں. نحن جمع کا لفظ، ہم تمہارے قریب ہیں. تو جمع کا لفظ یہ کہ سارے فرشتے قریب، چاہے وہ عرش والے ہوں، چاہے وہ مدبرات الامر ہوں، چاہے وہ آسمان والے ہوں، کہیں بھی ہو، زمین پر، آسمان، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، عرش، بیت المعمور، جہاں جہاں سارے فرشتے، اور کہتے ہیں ہم تم سے قریب. سدرہ والا بھی قریب، عرش والا بھی قریب، بیت المعمور والا بھی قریب. یہ نہ سمجھ لینا کہ وہاں چھوڑ کے قریب. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں چھوڑ کے قریب، ایسا نہیں. وہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، سب تمہارے قریب. معلوم ہوا کہ جو نورانی مخلوق ہوتی ہے وہاں قرب و بود سب برابر، وہاں نہ قریب نہ بعید، سبھی قریب. نور کے لیے قرب و بود کی تقسیم نہیں، جہاں بھی ہے وہاں قریب. جہاں سے ہے قریب تو نوری مخلوق کہیں بھی رہے قریب، نوری مخلوق کہیں بھی رہے قریب. تو وہ فرشتے جو نور ہیں وہ قریب، اور جس کے نور سے یہ نور پیدا ہوئی، جس کے نور سے یہ نور پیدا ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام. آپ سوچتے چلے نوریوں کے لیے آنا جانا بہت آسان، آنا جانا نوریوں کے لیے بہت آسان. میں ایک واقعہ بتاؤں، صرف حضرت جبریل کی رفتار کی تیزی کے تعلق سے. حضرت جبریل کی رفتار کتنی تیز، سرکار نے اس کو ظاہر فرمانا چاہا انہی کی زبان سے کہلا کے. تو انہوں نے کہا کہ بس سرکار اندازہ یہ لگا لیجئے کہ جب برادران سیدنا یوسف حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا اور آدھے کنویں تک پہنچایا، اور وہاں پہنچا کے رسی کاٹی یا رسی چھوڑ دی، وہاں پہنچا کر کے اب وہ آدھے کنویں میں تھے، میں صدرہ پہ تھا. وہ آدھے کنویں تک پہنچ گئے، میں صدرہ میں تھا. اب وہ آدھے کنویں سے جب اندر جاتے ہیں تو میں پہلے ہوں، وہ بعد میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پر آئے، چوٹ ہی نہیں لگی، چوٹ ہی نہیں لگی. دیکھا آپ نے نبی کا احترام کیا، اتنی تیزی کے ساتھ آئے. دوسری تیزی انہوں نے یہ دکھائی کہ سرکار وہ بات یاد رکھ، توجہ فرمائیں ادھر، کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پر جب چھری رکھی تھی تو میں سدرہ پہ تھا.
گلے پہ جب چھری رکھی تھی تو میں سدرا پہ تھا، اور تیزی تو دیکھیے چھری چلی نہیں، میں جنت گیا، میڈھا لے کر آیا، نیچے لٹا دیا، چھری چلی ہی نہیں۔ کیا تیزی، کیا رفتار کی تیزی! اس کے بعد تیسری بات کیا کہ حضور وہ بھی تو یاد کیجئے، غزوہ احد میں جب دندان مبارک کو شہید کیا اور آپ کا خون کا قطرہ چلا، تو جب چلا تو میں سدرا پہ تھا، جب چلا تو میں سدرا پہ تھا، مگر آپ کے قطرے خون کی بے حرمتی ہو یہ نہیں منظور ہوا خدا کو۔ میں تیزی سے آیا، زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اٹھا لیا، زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ۔ تیزی تھی! یہ تو نور کی تیزی، یہ کس نور کی تیزی؟ جو رسول کا خادم ہے، خادم کی یہ تیزی، تو نور مخدوم کی رفتار کا کیا عالم ہوا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام۔ اس کو میں دوسرے انداز سے بھی سمجھاؤں کہ بڑے کے خادم کی بڑی شان ہوتی، بڑی شان ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان کو یاد کیجئے، اور انہی کے خادم، ان کے صحابی، ان کے وزیر اعظم حضرت آصف، ان کا آپ خیال فرمائیں، مسئلہ تو صرف اتنا تھا کہ تخت بلقیس کون لا سکتا، تخت بلقیس کون لا سکتا؟ تو جو جن کی قوم سے عفریت ایک تھا، اس نے تو یہ کہا میں لا سکتا ہوں۔ آپ کی یہ مجلس ختم بھی نہیں ہوگی، برخاست بھی نہیں ہوگی، میں حاضر کر دوں گا۔ مگر حضرت آصف کہتے نہیں، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، سبحان اللہ، میں پلک جھپکتے لا سکتا ہوں، سبحان اللہ۔ میں پلک جھپکتے لا سکتا ہوں۔ وہ تخت جانتے ہو کہاں تھا؟ یمن کے شہر سبا، یمن کے شہر سبا، یہ کہاں فلسطین، وہ کہاں یمن، شہر سبا۔ حضرت آصف نے حضرت سلیمان سے دنیا کا نقشہ نہیں پوچھا کہ وہ تخت ہے کدھر، وہ تخت ہے کدھر، اور کون سی سواری سے ہم لائیں گے، کچھ نہیں۔ نور کی شان ایسی ہوتی ہے کہ دنیا خود ان کے ہاتھ میں نظر آتی ہے، نور کی شان، ان کو کچھ نہیں پوچھنا، اور پلک جھپکتے ہی لے آئے، پلک جھپکتے ہی حاضر کر دیا تخت کو۔ نہ چابی تلاش کی، نہ راستے کو پوچھا، نہ کوئی سواری، پلک جھپکتے ہی۔ آپ کی یہ طاقت ان میں کہاں سے آ گئی؟ یہ طاقت قرآن کریم نے اشارہ تو کیا ہے، اور اشارہ کیا تو یہ نہیں کیا قال آصف، یہ نہیں کہا کہ آصف نے یہ کہا، نام دیا قال من کان عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کے کچھ حصے کا علم تھا، بعض جو کتاب الہی کے بعض حصے کا علم تھا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ آصف نے یہ کہا؟ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ آصف کا نام تو معلوم ہی ہو جائے گا، یہ بھی پتا چلے کہ یہ طاقت آئی کہاں سے، یہ طاقت آئی کہاں سے۔ حضرت آصف کو یہ طاقت کتاب کے کچھ علم نے دیا، کتاب الہی کے کچھ علم، تو کتاب کا بعض حصے کا جو عالم ہو، اور وہ حضرت سلیمان سے جس نے سیکھا ہو، اس کی طاقت کا یہ عالم ہے، جہاں کی چیز جہاں کر دے،
جہاں سے چاہے کر دے، تو جو پوری کتاب کا عالم ہو، سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، پوری کتاب کا عالم ہو اور جس کو خدا سکھائے، جس کو خدا سکھائے، اب اس کی طاقت کا کیا عالم ہے؟ وہ اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہوگا، وہ اشارہ کرے تو سورج کو پلٹنا ہوگا، وہ اشارہ کرے تو درختوں کو اطاعت کرنی ہوگی۔ تھوڑے علم والے کا یہ حال تو پورے علم والے کا کیا حال؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام جانشین محدث اعظم سید المحققین۔ ایک بات اور بتاؤں، خدا کی کتابیں تو سب پر نازل ہوئی، سب پر نازل ہوئی نا، سارے انبیاء پر، سمجھا؟ مگر مکمل کتاب جس کے بعد پھر کسی کتاب کی ضرورت نہ ہو، وہ تو آخری نبی پر۔ یہ وہ کتاب جس کے بعد پہلی کتابیں ایسی تھیں کہ ان کو منسوخ کیا جائے، اور ایک کتاب ایسی ہے جو سب کی ناسخ، سب کو منسوخ کر دیا، تو یہ اس کا کمال ہے، اس کتاب کا کمال ہے۔ تو ایک فرق تو یہ کہ وہ کتابیں جو دینے کے لیے آئی تھی اس کا بھی تھوڑا علم، اس کا بھی تھوڑا علم، اتنی توانائی، اتنا اختیار دے دے، تو وہ کتاب جس کو کوئی منسوخ نہ کر سکے، وہ کامل کتاب سبحان اللہ، جس کو کوئی منسوخ نہ کر سکے، اس کا تھوڑا علم کتنی طاقت دے گا، اس کا تھوڑا علم کتنی طاقت دے سکتا ہے۔ اور دوسری بات اور بتائیں، اس کتاب میں اس کتاب میں ایک فرق بھی ہے، جو انبیاء پر کتاب آئی وہ، اور جو میرے رسول پہ کتاب آئی وہ، اللہ کا کلام تو دونوں اور اللہ کی کتاب بھی دونوں، مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، امام جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو لکھا ہے اتقان کے اندر، اور وہ بات بہت سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے انبیاء کرام پر جو خدا کا کلام نازل ہوتا تھا وہ عربی زبان میں، اور انبیاء اس کو اپنی قوم کی زبان میں پیش کرتے تھے۔ انبیاء اسی کلام کو اپنی قوم کی زبان میں پیش کرتے تھے، تو انبیاء پر نازل ہوتا تھا عربی زبان میں۔ انبیاء نے عربی زبان میں نہیں پیش کیا، اس لیے کہ عربی کا کوئی سمجھنے والا نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی زبان میں پیش کیا، یعنی کلام الہی کا ترجمہ کیا۔ سبحان اللہ، کلام الہی کا ترجمہ صحیح، وہ بھی کلام الہی ہی ہے، ترجمہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، مگر وہ ترجمہ ہے، اصل تو نہیں۔ جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان تو نہیں۔ یہ بھی انبیاء کا اعجاز تھا کہ عربی کسی سے نہیں سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، یہ ان کا کہیں نہیں سیکھا، اور عربی میں آرا سمجھ رہے ہیں اور ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اس کی اپنے قوم کو سمجھا بھی رہے ہیں۔ تو دیکھو وہ کتاب جو ترجمے کی شکل میں آئی، اس میں اتنی طاقت، اس میں اتنی طاقت کہ حضرت سلیمان کا کیا وزیر اعظم یہ کہیں کہ میں پلک جھپکتے لا سکتا ہوں، مگر یہ کتاب الہی جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس کی خصوصیت یہ ہے جس زبان میں نازل ہوئی اسی زبان میں پیش کیا گیا، اسی زبان میں پیش کیا گیا، عربی زبان میں رسول پر نازل ہوئی اور رسول نے اسی زبان میں پیش کیا، تو کلام بھی خدا کا، زبان بھی خدا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اب سوچو اس کے اندر کیا طاقت، اس کے اندر کیا طاقت اور کیا قوت، اور اس کے بعد جبکہ رحمان پڑھانے والا ہو، رحمان سکھانے والا ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ نورانیوں کا دور قریب رہنا کوئی خاص بات نہیں رکھتا، نور والے قریب ہے، ہر وقت تمہارے قریب ہے، حضرت جبریل صدرہ میں ہے مگر قریب ہے، عرش کے اٹھانے والے فرشتے
عرش پر ہے مگر قریب ہے، بیت المعمور والے بیت المعمور میں ہے مگر قریب ہے، گنبد خضرا والا مدینے میں ہے مگر قریب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ یہی لوگ سمجھ لیں مسئلہ ہی ختم ہو جائے، یہ حاضر ناظر والا مسئلہ، یہ حاضر ناظر والا مسئلہ۔ عجیب لوگ ہیں، فرشتے کو حاضر ناظر مانتے ہیں، سدرا والے کو حاضر ناظر مانتے ہیں، نوریوں کو حاضر ناظر مانتے ہیں، اور جو سدرا سے اوپر گیا، جو عرش کے اوپر نظر آیا، اسی کے حاضر ناظر ہونے میں۔ ویسے میں بھی مقام ادب میں یہ بات کہتا ہوں، میں بھی سرکار کو حاضر ناظر نہیں کہتا، تھوڑی سی تبدیلی چاہتا ہوں، اگر علماء کرام اس کو پسند کریں۔ رسول کو حاضر میں کہوں میری ہمت نہیں، رسول کو میں حاضر کہوں یہ میری ہمت ہے، اپنے عرف کے لحاظ سے، عرف کے لحاظ سے میں یہ چاہتا ہوں اور میں یہی کہتا ہوں کہ ہم سب لوگ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہیں، رسول ہمارے ناظر ہیں۔ اللہم صلی علی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کما تحب و ترضى بأن تصلي صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نحن اولیاءکم، ہم تمہارے قریب ہیں۔ تمہیں کس بات کا خوف؟ فرشتے قریب ہیں، نورانی مخلوق تمہارے قریب ہے، تمہیں کس فخر؟ اور دوسرا مفہوم کہ ہم تمہارے مددگار۔ پہلے قربت کا مفہوم اور بھی آپ کے ذہن میں اتار دوں، جو لوگ مانتے ہیں حضرت ملک الموت ان کا حال کیا ہے کہ پوری دنیا کا 2 بار وہ چکر لگاتے، ما من اہل بیت شعر ولا مدر الا وملک الموت یطوف بهم علی کل یوم مرتين۔ حضرت ملک الموت روزانہ ہر سانس لینے والے کے پاس 2 بار آتے، تو کون سی سواری سے آتے ہوں گے؟ ایسی سواری ما من اہل بیت شعر ولا مدر الا وملک الموت یطوف بهم علی کل یوم مرتين۔ حضرت ملک الموت روزانہ ہر سانس لینے والے کے پاس 2 بار آتے، تو کون سی سواری سے آتے ہوں گے؟ ایسی سواری تو کوئی ایجاد ہی نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس 2 بار جاتے ہوں۔ انما جعلت الارض لملک الموت مثل الطشت یتناول من حیث الشاء۔ یہ پوری زمین حضرت ملک الموت کے لیے طشت کی طرح بنا دی گئی، جہاں سے چاہتے اٹھا لیتے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جس کے سامنے ہوتے وہ سمجھتا میرے ہی سامنے۔ ایک ہی وقت میں وہ امریکہ والی کی بھی روح نکال رہے ہیں، روس والی کی بھی، جاپان، جرمن، ہر جگہ، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، اور ہر شخص یہ سمجھتا میرے ہی سامنے، جس کی روح نکل رہی ہے وہ میرے ہی سامنے۔ ذرا سا دیکھیں کیا تیز رفتاری ہے ان کی، اس سے کسی کو اختلاف نہیں۔ پھر حضرات نکیرین، قبر میں آپ پہنچے نا، حضرات نکیرین، یہ 2 ہی تو ہے نا، مگر ہر قبر میں اگر لاکھوں قبریں ہوں تو ہر جگہ وہی 2، اور سوال وہی، سوال بھی 1000 نہیں، 3 ہی سوال۔
تینی سوال، من رب کا، تمہارا رب کون؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا؟ ما تقول فی ھذا الرجل یا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کو کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ یہ 3 سوال، اور سب یہی کر رہے ہیں۔ ایک بات میں بتا دوں، اور اس میں آپ حیران بھی نہیں ہوں گے، جتنے جھوٹے لوگ ہیں دنیا میں جتنا چاہے جھوٹ بولیں، قبر میں نہیں بولیں گے، سب کے سب وہاں سچے ہوں گے، ایک بھی جھوٹا نہیں ہوگا۔ دنیا میں جتنا چاہے کفر کر لیں، قبر میں کفر نہیں کریں گے، ورنہ آپ سوچیں کہ وہاں بھی ہم جھوٹ سے کام چلا لیں گے؟ وہاں تو آپ کو سچ ہی بولنا، سچ ہی بولنا۔ اچھا لطف کی بات دیکھو کہ ہر شخص اپنا کوئی دین رکھتا ہے کہ نہیں؟ صحیح دین ہو یا غلط دین، کچھ بھی ہو، یا کسی نہ کسی کو رب تو سبھی کہتے ہیں۔ تو جب یہ سوال کیا تھا من رب کا، تو جو جس کو رب کہتا تھا بولے، جو جس کو کہتا تھا بولے۔ اور ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا؟ تو جو دین تم مانتے تھے کہہ دو۔ کوئی کہتے میں یہودی ہوں، کوئی کہتے میں عیسائی ہوں، کوئی کہتے میں آریہ ہوں، کوئی کہتے میں سناتن دھرمی ہوں۔ ارے کچھ نہ کچھ ہے نا، تو بولو، بولو جو ہے بولو۔ پتہ یہ چلا وہ ایسا مقام ہے کہ جو باطل ہے زبان پہ نہیں آئے گا، جو باطل ہے زبان پر نہیں آئے گا، اور حق سے تو نے رشتہ ہی نہیں قائم کیا، باطل زبان پہ نہیں آئے گا۔ اور وہاں کا ہے ہاتھ لادری، ہے ہاتھ لادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ ارے بھی کچھ باطل مانتے تھے اسی کو بول دیتے، نہیں بولے، وہ سما ہو گیا۔ جو باطل عقیدے، باطل نظریات سے ختم ہو گئے، اور سچ کو پکڑا نہیں تھا، اس لیے لا علمی ہی کا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ معلوم ہوا کہ باطل نظریات یہیں تک کے لیے ہیں، چاہے کسی نظریے کے خلاف تم کتنا بولتے رہو، پرچار کرتے رہو، تبلیغ کرتے رہو، کتابیں لکھتے رہو، اگر وہ باطل ہے قیامت میں تم اسے بھلا دو گے، جو صحیح نظریہ ہوگا اس پر تم بھی چلنے پر مجبور ہوگا، اس پر تم بھی چلنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کہیں گے وہ کیا معاملہ؟ ارے معاملہ سیدھا سا ہے، یہاں زندگی بھر یہ پیغام دیا جا رہا ہے نبیوں کو وسیلہ نہ بناؤ، کسی کو اسے وسیلہ نہ پکڑو، کسی کی مدد نہ کرو، غیر خدا کی مدد شرک ہے، غیر خدا کا وسیلہ شرک ہے، یہاں بول رہے ہو نا، مگر قیامت میں یہ فلسفہ بھلا کر کے وسیلے کی تلاش شروع ہوگی، قیامت میں یہ فلسفہ تم بھلا دو گے، اور وسیلے کے لیے کبھی حضرت آدم کے پاس، کبھی حضرت ابراہیم کے پاس، کبھی حضرت مسیح کے پاس، کبھی حضرت کریم۔ ارے تو دنیا میں یہ کہتا تھا کہ وسیلہ کوئی چیز نہیں ہے، یہاں کیوں بول رہا؟ پتا چلا وہ باطل تھا، حق یہی ہے، نعرہ تکبیر، جو عمل سے نکل رہا نعرہ رسالت، باطل یہی رہ گیا۔ حضور شیخ الاسلام، یہ دارالعمل ہے، باطل یہی رہ گیا، وہاں باطل کی زبان سے بھی حق نکل رہا، وہاں باطل کی زبان سے، یعنی ہر کافر بھی مرتے ہی مومن ہوگا، جب تک مرا نہیں مومن نہیں، کافر رہا مرتے ہی مومن ہوگا۔ مگر فرق یہ ہے وہاں کا ایمان، یہاں کا ایمان۔ چاہیے تھا کہ مومن بن کے جاتا، اب مر کے مومن بنا۔ ارے چاہیے یہ تھا کہ مومن بن کے مرتا، مومن بن کے مرتا، وہ مر کے مومن بنتا۔ دار جزا کا عمل کا وہ نہیں قبول کیا جاتا، دار العمل
دارالعمل یؤمنون بالغیب، بے دیکھے ماننا، دیکھ کے ماننا، دیکھ کے سمجھنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک بات بتاؤ، جہاں یہ امتحان کی جگہ، امتحان کے روم میں آپ بیٹھے، امتحان دیں گے، تنہا آپ کو دینا، اب فرض کیجئے اور جو لکھ کے آپ آئے نتیجہ اسی پہ تو نکلے گا۔ اب امتحان کے کمرے سے نکلنے کے بعد اگر کچھ یاد آ جائے، کمرے سے نکلنے کے بعد، ارے صاحب اس کا جواب تو یہ تھا، اس کا جواب تو یہ تھا، اس کا جواب تو یہ تھا، چلایا کرو، نمبر اسی پہ ملے گا جو کر کے آئے، نمبر اسی پہ ملے گا۔ اگر وہاں کا فیل ہے تو بات کی یاد کچھ کام نہیں کرے گی، اگر یہاں فیل ہے تو عالم برزخ، عالم آخرت کی یاد کچھ کام نہیں کرے گی۔ پہلے اور دیکھو، یہ فیلئر بچے بھی خوب جانتے کہ میں کیا کر کے آیا، ماں باپ سے کچھ بھی کہا کریں، ماں باپ سے کچھ بھی کہا کریں، مگر خوب جانتے ہیں، اس لیے کہ باہر آنے کے بعد کتاب بتاتی ہے کہ تو غلط کر کے آیا، استاد بتاتا ہے تو غلط کر کے آیا، ساتھی بتاتے ہیں، تو بات والے تو بہت ہے بتانے والے، مگر اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تو یہ تھا جب اس کمرے میں تھا، جب پرچہ کر رہا تھا، تو بات کا جاننا مفید نہیں ہے، فائدہ تو یہ تھا مرنے سے پہلے کا جواب صحیح ہوتا، مرنے کے پہلے اگر ایمان صحیح ہوتا، مرنے کے بعد والے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر ماننا ہے تو یہی مان۔ اچھا جناب، تو سوال کرنے، اچھا ایک بات اور بھی، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ میں نے کہا تھا۔ اچھا سوالات جو ہے ایسے ہیں، کوئی کہ بھئی 3 سوال ہے، اس میں 2 ایک کا جواب آ سکتا ہے، تیسرے کا نہیں ہے، نہیں، جس کو ایک سوال کا جواب معلوم ہوگا سب سوال کا جواب ملے گا، اور اگر ایک کا جواب نہیں معلوم تو ختم۔ تو اگر تم کو وہ آخری سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، نہیں بول پاؤ گے نا، نہیں پہچانو گے۔ پتہ یہ چلا دوستو، وہاں کی معرفت، وہاں کی پہچان، اس کا تعلق ایمان سے، یعنی نبی کریم کو جنہوں نے دیکھا، اگر وہ ایمان والے نہیں پہچانیں گے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ایمان والے پہچانیں گے۔ وہاں کی معرفت الگ ہے، وہاں کی معرفت، وہاں کا معاملہ الگ ہے، تو نہیں پہچانیں گے اس مرد کے۔ یہاں پر ایک بات بتاؤں، کیا کہا، اس مرد، اس میں بھی لوگ نقطہ نکالتے اس لیے کہ دیکھیے حضرت نکیرین ساری خبروں میں، اور ساری خبروں میں یہ سوال ہو رہا، 1000 2000 قبروں میں وہ ہیں، لاکھوں قبروں میں ہیں، وہی 2 ہیں نا، اور سوال کرتے ہیں کیا کہتے تھے اس مرد کے بعد، تو معلوم جس مرد کی بات ہو رہی وہ بھی ہر جگہ موجود، یہ بڑا مشکل ہو گیا۔ نکیرین کی موجودگی تو تسلیم، ان کو کیسے موجود، یہ مرد والی بات جو ہے، مرد کو کیسے موجود مان لیں۔ اچھا اس کے بعد پھر ایک فلسفہ نکالا، نہیں اس میں مرد کوئی بھی نہیں تھا، وہ حضور کی تصویر تھی، اور فرشتے تصویر دکھا رہے تھے، تصویر دکھا رہے تھے۔ دیکھیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، ان سے یہ پوچھو فرشتے کون، 2 ہی ہے نا، اور سب کے ہاتھ میں وہی تصویر۔ تو تعجب کی بات ہے کہ رسول کی تصویر ہزاروں جگہ پہنچ جائے، کروڑوں جہاں پہنچ جائے، خود سرکار نے پہنچا، تصویر کو آپ پہنچا رہے، نکیرین کے ہاتھ سے تصویر کو پہنچا رہے، کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی، اور رسول پہنچے تو قباحت
مجھے ایک بات اور بتائیے کہ یہ جو فلسفہ آپ نے تصویر والا نکالا، تصویر والا، مجھے اس میں تصویر کا لفظ ہے یا رجل کا لفظ؟ رجل کے معنی مرد، اور یاد رکھو مرد کی تصویر کو مرد نہیں کہا جاتا، ورنہ مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ کہو گے مجھے پانی لاؤ، میں پانی کی تصویر پیش کر دوں۔ پانی کی تصویر پانی نہیں، شیر کی تصویر شیر نہیں، آگ کی تصویر آگ نہیں، آگ کا کام کچھ اور ہے، تصویر نہیں جلاتی۔ تو مرد کی تصویر مرد نہیں۔ اگر یہ کہا جاتا ما کنت تقول فی ھذا الشبیہ، اس شبیہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو بات اور ہوتی۔ کہا گیا فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو مرد کی تصویر کو مرد کہنا جھوٹ، پانی کی تصویر کو پانی کہنا جھوٹ، آگ کی تصویر کو آگ کہنا یہ جھوٹ۔ اور پھر اس کے بعد میت جواب کیا دیتا ہے، ھذا نبینا محمد رسول اللہ، یہ ہمارے نبی ہیں۔ تو سنو، تصویر کو نبی کہنا کفر، تصویر کو نبی کہنا کفر ہے۔ مرد کی تصویر کو نبی کہنا، میں کہتا ہوں اگر بالفرض نبی ہی کی تصویر ہوتی تو بھی اس کو نبی کہنا کفر۔ کیا سمجھے آپ؟ تو تصویر کو، مرد کی تصویر کو مرد کہنا جھوٹ، اور مرد کی تصویر کو نبی کہنا کفر۔ تو حدیث کی ایسی توضیح مت کرو کہ فرشتہ جھوٹا ہو جائے، مردہ کافر ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی تشریح مت کرو کہ فرشتہ جھوٹا ہو جائے، مردہ کافر ہو جائے۔ ذرا صاحب دیکھو، وہاں تو ایمان کا امتحان ہو رہا، تو کافر بنانے کے پیچھے پڑا ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہ سبحان اللہ۔ سوچنے کی بات ہے، ہم تمہارے قریب ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں ہم تمہارے مددگار ہیں۔ واقعی جو فرشتے مددگار ہیں تو کیا شان، اور مدد کرنے کی ان کی کئی شکلیں، کئی شکلیں۔ کبھی کبھی آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اضطراب پیدا ہوتا ہے، تو مومنوں کے دل میں جو بے چینی اضطراب پیدا ہوتا تو فرشتے مومنوں کے دلوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور پھر ان کو سکون پیدا ہوتا۔ تو یہ سکون دلیل ہے کہ فرشتوں نے ہاتھوں میں لے لیا، وہ سکون بن جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کہیں مدد کے لیے بھی آئے، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے کہ 5000 فرشتوں نے آ کر کے مدد کی۔ جندکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، تو اس طرح سے بھی وہ آ کر کے مدد فرماتے ہیں۔ تو ان کے مدد کے طریقے کہ ہم تمہاری مدد کے لیے آتے ہیں، تمہیں سکون دیتے ہیں، تمہارے دلوں میں سکینہ ڈالتے ہیں، تمہاری مدد کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی شان ہے۔ اب ایک بات بتائیے، یہ فرشتے خدا ہیں کہ غیر خدا؟ اور غیر خدا کی مدد ہو رہی ہے کہ نہیں؟ فرشتے اب مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ فرشتے خدا کے حکم کے سوا یہ پتا بھی نہیں ہلاتے، تو وہ مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، تو خدا گویا ان کو مدد کے لیے بھیجتا۔ یقیناً خدا ہی نے ان کو مددگار بنایا، وہ مدد کرتے ہیں۔ یہاں سے وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔
کہ غیر خدا سے مدد مانگنا یہ ایاک نستعین کے خلاف نہیں. ایاک نستعین تو لوگ پڑھتے ہیں نا، مگر یہ ایاک نستعین کے خلاف غیر خدا سے مدد لینا یا غیر خدا کا مدد کرنا یہ نہیں. اس لیے کہ خدا کی ایک کا قانون اور خدا کی قدرت دونوں کو سامنے رکھو. اسی میں لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں، معاملہ ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے. دیکھو، ایک ہے خدا کی قدرت اور ایک ہے خدا کا قانون. تو مومن وہ ہے جو قدرت کو بھی مانے، قانون کو بھی مانے. کچھ لوگ قدرت دیکھتے ہیں، قانون نہیں دیکھتے. مثال کے طور پر خدا کو اس بات پر قدرت ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، ہے کہ نہیں؟ جیسے حضرت آدم کو پیدا کیا، اس بات کی قدرت ہے کہ بغیر ماں کے پیدا کر دے، جیسے حضرت حوا کو پیدا کیا. اس بات کی بھی قدرت ہے بغیر باپ کے پیدا کر دے، جیسے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. مگر قانون کیا ہے کہ بغیر ماں باپ کے نہیں پیدا کروں گا. یہ جاری قانون، اس کو سنت کہتے ہیں، سنت جاریہ. تو خدا کا قانون کیا ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کروں گا. تو قدرت دیکھ کر کوئی دور کٹا رہے اور اولاد کی خواہش کرے تو اسی خواہش میں اسے مرنا ہے. کیا سمجھے؟ خدا اس بات پر قادر ہے کہ بغیر پانی پلائے پیاس بجھا دے، مگر قانون یہ ہے جب تک پیو گے نہیں بجھاؤں گا. خدا اس بات پر قادر ہے کہ زہر کھلا کے زندگی دے دے، مگر قانون یہ ہے کھاؤ گے تو مار دوں گا. خدا اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کھلائے بھوک مٹا دے، قانون یہ ہے کھاؤ گے تب مٹاؤں گا. خدا اس بات پر قادر ہے بغیر علاج کے اچھا کر دے، مگر قانون یہ ہے جب دوا استعمال کرو گے تبھی اچھا کرو گے. خدا اس بات پر قادر ہے کہ آگ کو گلزار بنا دے، مگر قانون یہ ہے جاؤ گے تو جلا دوں. خدا اس بات پر قادر ہے کہ دریا میں راستہ دے دے، قانون یہ ہے جاؤ گے ڈوب جاؤ گے. قدرت کا امتحان لینے جاؤ گے ڈوب جاؤ گے. کیا سمجھے؟ تو قدرت کو بھی مانو، قدرت کو بھی مانو، قانون کو بھی مانو. خدا اس بات پر قادر ہے جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے مغفرت دے دے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے نجات دے دے. مگر قانون یہ ہے جب تک محبوب کے در سے نہ جاؤ گے نہیں معاف کروں گا، نہیں معاف کروں گا، نہیں بخشش کروں گا، نہیں نجات دوں گا. سبحان اللہ. قادر ہے اس بات پر. کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم بزرگوں کے آستانے پر آتے ہیں یہ خدا کا قانون لاتا ہے. یہ خدا کا قانون دوں گا میں، مگر وہاں جاؤ گے نہیں تو دوں گا بھی نہیں، وہاں جاؤ گے نہیں تو دوں گا بھی نہیں. تو خدا کا قانون کو بھی مانو، خدا کی قدرت کو بھی مانو، خدا کا قانون. ورنہ بتاؤ کیا پانی میں یہ دم ہے کہ پیاس بجھاتے؟ خدا نہ چاہے پورا دریا پی جاؤ پیاس نہیں بجھے گی، پورا پہاڑ کھا جاؤ بھوک نہیں مٹے گی. اور دوا کیا، جعلی نوش کو بھی کھرل کر کے پی لو کچھ نہیں ہوتا. وہ نہ کرنا چاہے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا وہی کرتا ہے، پیاس وہی بجھاتا ہے. مگر ایک بات میں بتا دوں کہ بجھاتا تو وہی ہے، مگر ہماری ایک بولی، کیا بولی ہے؟ پانی نے پیاس بجھا دیا، کھانے نے بھوک مٹا دیا، دوا نے اچھا کر دیا، ڈاکٹر صاحب نے صحت دے دی، وکیل صاحب نے جتا دیا. سب نسبت کرے نا، جتا دیا.
ابھی انہوں نے کہا نا فلاں نے یہ دیا فلاں نے وہ دیا، کہا نا یہ دیا وہ دیا، خدا نہ چاہتا دیتے، خدا نے نہ چاہتا تو دیتے۔ ارے یہ خدا کا گھر ہے، رسول کا قلعہ ہے، خدا جس سے چاہے گا اسی سے دلائے گا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام۔ معلوم یہ ہوا کہنے کو ہم بولتے ہیں فلاں نے دے دیا فلاں نے کر دیا، نہیں، بولو اگر آگ کا کام جلانا ہے تو اس نے حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا؟ بولو اگر چھری کا کام کاٹنا ہے تو اس نے حضرت اسماعیل کا گلا کیوں نہیں کاٹا؟ اگر پانی کا کام بہا لے جانا ہے حضرت کلیم کو کیوں نہیں بہا سکی؟ معلوم کسی کا کچھ کام نہیں، جو حکم الہی، جو حکم الہی۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں آگ نے جلا دیا، چھری نے کاٹ دیا، اس بولی پر تم فتویٰ مت لگاؤ، بولی کو سمجھنے کی کوشش کرو، کون بولتا ہے، کون بولتا ہے؟ مومن بولتا ہے تو مومن کی بولی کا ترجمہ اس کے عقیدے کی روشنی میں کرو، مومن کی بولی کا ترجمہ۔ جب مومن یہ کہتا ہے کہ پانی نے پیاس بجھا دیا تو اس کا عقیدہ یہ ہے خدا نے بجھایا پانی کے ذریعہ۔ جب مومن یہ کہتا ہے کہ دوا نے اچھا کر دیا اس کا عقیدہ یہ خدا نے اچھا کیا دوا کے ذریعہ۔ جب مومن یہ کہتا ہے کہ آگ نے جلا دیا مطلب یہ ہے خدا نے جلایا آگ کے ذریعہ۔ جب مومن یہ کہتا ہے کہ زہر نے مار دیا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نے مارا زہر کے ذریعہ، تو ہم خدا کو مؤثر حقیقی کہتے ہیں، فاعل حقیقی مانتے ہیں، ہر فعل کا فاعل وہی ہے، تو یہ شرک نہیں بنتا، یہ شرک نہیں بنتا۔ جب تم کو ذریعہ مانتے ہیں اور یہ جو ہم تم سے کہتے ہیں کہ فلاں نے اچھا کر دیا یہ مجاز ہے، پانی نے پیاس بجھایا یہ مجاز ہے، خدا نے پیاس بجھایا یہ حقیقت ہے، آگ نے جلایا یہ مجاز ہے، خدا نے جلایا یہ حقیقت۔ تو ہماری بولی کا ترجمہ ہمارے عقیدے کی روشنی میں کرو۔ علم معانی و بیان کا ایک اصول بتاؤں، اگر کوئی دہریہ یعنی جو خدا کو نہیں مانتا، وجود کو نہیں مانتا، وہ کہے امبتر ربیع البقلہ، موسم بہار نے سبزیاں اگائیں، تو علماء کہتے ہیں یہ کلمہ کفر ہے، وہ کافر ہے۔ کیوں؟ وہ دہریہ خدا کو نہیں مانتا، موسم بہار ہی کو خالق سمجھ کے بولے، اور یہی بولی مومن بولے، الفاظ نہیں امبتر ربیع البقلہ، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ مومن جو بولتا ہے اس کو اسباب سمجھ کے کہ موسم بہار کے ذریعہ خدا نے ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ہماری ہر بولی کا ترجمہ ایسے ہی کر لو، ہماری ہر بولی کا ترجمہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں شیخ احمد گنج بخش نے ہمیں دے دیا، شیخ احمد گنج بخش نے ہماری مدد کی، اس کا مطلب یہ ہے خدا نے مدد کی ان کے ذریعہ۔ یہ کہیں حسین نے اسلام بچا لیا، مطلب یہ خدا نے بچایا حسین کے ذریعہ۔ ہم کہیں غوث نے دے دیا، مطلب یہ خدا نے دیا غوث کے ذریعہ۔ خواجہ نے مدد کر دی، خدا نے کیا خواجہ کے ذریعہ۔ ہماری بولی کا ترجمہ ہمارے عقیدے کی روشنی میں کرو، ہماری بولی کا ترجمہ ہمارے عقیدے کی روشنی میں کرو۔ ارے مجاز حقیقت تو تم بھی بولتے رہتے ہو نا، بولتے ہو نا؟ ہاں بولتے رہتے۔ ابھی پوچھا جائے کہ صاحب یہ راستہ ادھر کہاں جاتا ہے؟ کہتے کاٹھے واڑ جاتا ہے، راجکوٹ جاتا ہے۔ ادھر کہاں جاتا ہے؟ کہا احمد آباد جاتا ہے۔ اور سچی بات ہے نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے، وہیں رہتا ہے۔ راستہ کدھر جاتا ہے؟ راستے ہی سے آ جائے، کیا مصیبت ہوگی، چاہے ادھر جائے چاہے ادھر جائے۔
مشکل، راستہ کہیں نہیں جاتا، راستہ وہیں رہتا ہے، وہیں رہتا ہے، جو چلتا ہے وہ جاتا ہے۔ تو راستے کا جانا مجاز اور چلنے والے کا جانا حقیقت۔ اتنی بات جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو وہ فتویٰ دینے کا مجاز کہاں سے ہو گیا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ہاں تو بات یہ ہے ہم تمہارے مددگار، فرشتے مددگار، فرشتے مددگار، اور دوسری بات ہم تمہارے دوست۔ فرشتے ایمان والوں سے کہتے ہیں اے ایمان والوں اور دین پر استقامت اختیار کرنے والوں، گھبراؤ، دنیا تمہاری دشمن ہونے دو، سب مخالف ہونے دو، ہم تمہارے دوست، ہم تمہارے دوست۔ ارے دنیا والے دوست بن کے کیا کر لیں گے؟ ان کی دوستی بھی جھوٹی اور فنا ہونے والی، کام نہ آنے والی۔ ایسے کی دوستی سے ہٹ کے تم اگر ہماری دوستی میں آ جاؤ، سبحان اللہ، پھر وہ تو دوستی فنا ہونے والی نہیں۔ اتنے اچھے دوست کہاں کسی کو ملتے ہیں؟ ہماری دوستی سے تمہیں فائدہ۔ اور دوستو وہ حدیث شریف دیکھو، میں تو سمجھتا ہوں اسی کی تفسیر ہو جاتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ حدیث قدسی کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد میرا بندہ جب نوافل کی کثرت کرتا ہے تو کیسا وقت ہوتا ہے میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ دیکھیں دوستی، دیکھیں خدا محبوب بنا، اور جس کو محبوب بنا لیتا ہے اس کے کان ہو جاتا جس سے وہ سنتا، اس کی آنکھ جس سے وہ دیکھتا، اس کی زبان جس سے وہ بولتا، اس کا ہاتھ جس سے وہ پکڑتا، اس کا پیر جس سے وہ چلتا۔ یہ کیا مطلب؟ تفسیر کبیر میں وضاحت کیا کی کہ خدا کی قدرت اس کے جسم کے ہر حصے میں پہنچتی، وہ اپنی آنکھ سے نہیں، خدا کی قدرت سے دیکھتا، خدا کی قدرت سے سنتا، خدا کی قدرت سے چلتا، خدا کی قدرت سے پکڑتا ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ خدا کی قدرت کہاں تک دیکھے گی اور خدا کی قدرت کہاں تک کی سنے گی؟ تو جب یہ اولیاء کرام خدا کی قدرت سے دیکھتے ہیں تو قریب بھی دیکھتے ہیں، دور بھی دیکھتے ہیں۔ جب خدا کی قدرت سے سنتے ہیں تو قریب کی سنتے ہیں، دور کی بھی سنتے ہیں۔ اس لیے تو معاملہ قدرت کا۔ اور پھر دوسرا شرف کیا کہ خدا حضرت جبریل سے ارشاد فرماتا ہے، جبریل وہ فلاں بندہ ہے نا اس سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ یعنی حکم ملتا ہے کہ جبریل کو کہ تم بھی محبت کرو، اور پھر جبریل اعلان کر دیتے فرشتوں، کیا ہے فرشتوں، فلاں بندے سے خدا محبت کرتا، تم بھی محبت کرو، تم بھی محبت کرو۔ سارے فرشتے محبت کرتے اور پھر سارے عالم میں یہ شور ڈنکا بچ جاتا کہ فلاں بندے سے خدا محبت کرتا، تم بھی محبت کرو۔ اعلان جبریلی کا یہ اثر ہوتا کہ ساری دنیا انہیں چاہنے لگتی، ایسا چاہتی ہے چاہے کبھی نہ دیکھا ہو، نہ صورت دیکھی، نہ کردار دیکھا، نہ اٹھنا بیٹھنا دیکھا، مگر دنیا ہے کہ دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ اس دور میں کون ہے جس نے خواجہ اجمیری کو دیکھا ہو؟ کون ہے جس نے غوث جیلانی کو دیکھا ہو؟ کون ہے جس نے آقائے نقشبند کو دیکھا ہو؟ کون ہے جس نے مولا سرورد کو دیکھا ہو؟ کون ہے جس نے شیخ گنج بخش کو دیکھا ہو؟ کون ہے جس نے شاہ عالم قطب عالم کو دیکھا ہو؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر یہ دوڑے کس لیے آئے؟ یہ دوڑ کیوں ہے؟ یہ اجمیر کی دوڑ کیوں ہے؟
یہ بغداد کی دوڑ کیوں ہے؟ یہ ان آستانوں کی دوڑ کیوں ہے؟ کیا یہ کوئی پمفلٹ نکالتے ہیں؟ کیا کوئی اشتہار نکالتے ہیں؟ کیا یہ کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ کیا تمہیں کوئی لالچ دیتے ہیں؟ آؤ گے تو بریانی کی پلیٹیں ملیں گی؟ کیا تمہیں کچھ آرام پہنچاتے ہیں؟ دھکے کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بھوکے ہیں، آ رہے ہیں، پیاسے ہیں، آ رہے ہیں، ریزرویشن بھی نہیں ہوا، چھت پہ آ رہے ہیں، لٹک کر آ رہے ہیں، برسات ہے آ رہے ہیں، جاڑا ہے آ رہے ہیں، گرمی ہے آ رہے ہیں، کون طاقت لے آ رہی ہے؟ یہاں کیوں لا رہے ہیں؟ یہ اعلان جبرائیلی ہے، یہ اعلان جبرائیلی ہے، خدا ہی نے چاہتا تم بھی چاہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، حضرت جبریل سارے فرشتے تو بلا رہے ہیں، اب آج کی جماعت کہے نہ جاؤ نہ جاؤ تو ہم نوریوں کی سنیں یا ان ناریوں کی سنیں؟ سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور دوستو صرف انسان ہی نہیں آ رہے، جانور بھی ان کی اطاعت کرتا ہے، پتھر بھی ان کی بات سنتا ہے، دریا بھی ان کا حکم مانتا ہے، جدھر بھی اشارہ کر دیتے ہیں۔ جانتے نہیں ہو رسول کے غلاموں کا مقام کیا ہے؟ وہ تو واقعہ بار بار سنتے ہو نا، بار بار سنتے ہو۔ شیر جس کو جنگل کا راجا کہا جاتا، لشکر سے ہتے سفینہ بچھڑ جاتا، جنگل میں پہنچو، جنگل میں پہنچو، شیر کی ہیبت تو آپ کے دل میں بھی ہے نا۔ اگر یہاں ایک شیر آ جائے بات سنو گے کیا عالم ہوگا نا۔ مگر دیکھو ان کو کوئی ہیبت نہیں تاری ہوئی، بلکہ بہت ہی شان سے کہتے ہیں یا ابا الحارث انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے شان دی، اے شیر میں سفینہ ہوں، اللہ کے رسول کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ اتنا کہنا تھا شیر دم ہلانے لگا، دم ہلانے لگا، پتہ نہیں کس ارادے سے آیا تھا، مگر اب تو ارادہ بدلا ہوا نظر آ رہا اور اپنے عمل سے ظاہر کر رہا ہے کہ جب تو رسول کا غلام تو میں تیرا غلام، اور کار غلامی بھی انجام دے رہا، آگے آگے جا رہا ہے، آگے آگے جا رہا ہے، وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ جب لشکر اسلام کے قریب آیا وہاں تک پہنچایا، اس نے ایک ودائی آواز لگائی، واپس ہو گیا۔ دیکھا آپ نے شیر کو لوگ جنگل کا راجا کہتے ہیں، وہ سوچو ایمان والوں کے سامنے جب راجا دم ہلائے تو پرجا کا کیا حال ہوگا؟ راجا جب دم ہلائے تو پرجا کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سب محبت کرتے ہیں، جو بھی اشارہ ہو سنتے ہیں، مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں واقعات کی روشنی میں تو بہت ہو جائیں گی، بہت ہی تفصیلات کی طرف چل گئے، سب محبت کرتے ہیں۔ اور سنو، جب سارے مومنین کسی کو اللہ کا ولی کہنے لگے تو سمجھو یہ بھی وہی اعلان جبریلی کا اثر ہے۔ ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن انتم شهداء الله في الارض، تم اللہ کے گواہ ہو دھرتی کے اوپر۔ تو آپ سمجھیں، تو فرشتے کہتے ہیں تمہیں گھبرانے کی بات کیا؟ ان کی دوستی پر تم فخر کرتے، یہ کب تک رہیں گے؟ ارے زیادہ سے زیادہ جھوٹی دوستی بھی تو یہیں تک نا، مگر ہماری دوستی یہاں سے لے کے دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، جنت میں بھی، ہر جگہ ان کی دوستی۔ تو ہم تمہارے دوست۔ اس ارشاد مقدس کا جو دوسرا گوشہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ بہت بات طویل ہو جائے گی،
پھر انشاءاللہ کسی موقع پر اس کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا. اس وقت بس اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ.